بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دستک قدرت سے تخلیق فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کے بعد جنت میں داخل فرما دیا، اور ادھر شیطان مردود جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ سے محروم کر دیا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو کس طرح سے پیدا کیا، اور اماں حوا کی پیدائش کس طرح ہوئی، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی شادی کیسے ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا حق مہر کون سا رکھا، اور ادھر شیطان نے عورت کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام سے اپنی دشمنی کا بدلہ کس طرح سے لیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو کس طرح جنت سے زمین پر اتارا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت میں کتنے دنوں تک رہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو اپنے ساتھ کون کون سی چیزیں لے کر آئے؟ پیارے دوستو، ان تمام سوالوں کے جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، تخلیق آدم کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر تشریف لائے تو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام طرح کی نعمتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آدم علیہ السلام جنت کے اندر تنہائی محسوس کرنے لگے اور اداس رہنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اداسی اور تنہائی کو دور کرنے کے لیے حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک دن جنت میں سو رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی چھوٹی پسلی سے حضرت اماں حوا کو پیدا فرما دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پاس ایک عورت کو پایا جو کہ ان سے ملتی جلتی مخلوق تھی۔ دوستو، روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی جیسی مخلوق کو اپنے پاس میں دیکھا تو ان کی طرف اپنا ہاتھ مبارک بڑھانے کا ارادہ فرمایا، تو اس وقت فرشتوں نے عرض کیا، ٹھہر جائیے، پہلے آپ ان کا حق مہر ادا کریں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ ان کا حق مہر کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب جنت میں داخل ہوئے تو آپ نے پہلے ہی جنت کے مختلف مقام پر جگہ جگہ پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسم گرامی لکھا ہوا دیکھا تھا، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور اللہ tبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نام سے جنت کو سجایا تھا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و پاک پڑھا، اور اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا نکاح ہوا۔ دوستو، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جنت میں 60 سال تک رہے، اور ان کو حق زوجیت عطا کرنے کا حکم نہ تھا، اور نہ ہی بچے پیدا کرنے کا۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخلیق کے بعد بڑے آرام و سکون سے جنت میں رہنے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے عرصہ بھی جنت میں رہے، اس دوران ان دونوں پر جنت میں کسی مقام پر جانے کی کوئی پابندی نہ تھی سوائے سجدے منمما کے۔ جنت میں ایک ایسا درخت تھا جس کا پھل کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا تھا،
جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس درخت کے پاس جانے سے منع فرمایا تو ادھر شیطان مردود کو حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا اور شیطان مردود حضرت آدم علیہ السلام سے دن رات بدلہ لینے میں لگ گیا۔ شیطان مردود کی شدید خواہش تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں اور سزا کے متہی قرار پائیں۔ پھر شیطان مردود ان دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے تاکہ ان دونوں کی جو شرمگاہ ہیں وہ ایک دوسرے سے پوشیدہ ہو جائیں، بے پردہ ہو جائیں۔ دوستو، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس جنتی لباس تھا اور ان دونوں کے سروں پر تاج بھی تھا، اور ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس جنتی درختوں کے پتے تھے جن سے ان کا ستر ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا۔ اب شیطان روز ان دونوں کے دلوں میں یہ وسوسے ڈالتا کہ یہ دونوں شجرۂ ممنوعہ کے قریب جائیں اور وہ پھل کھائیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو منع فرمایا ہے۔ ایک دن شیطان حضرت آدم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو پھل کھانے سے کس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم لوگ یہ پھل کھا کر ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والوں میں سے نہ بن جاؤ، یا کہیں تم لوگ فرشتے نہ بن جاؤ۔ چنانچہ شیطان کی شیطانی باتیں سن کر حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئیں کہ آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھل کھانے سے منع کیوں فرمایا ہے، جب کہ جنت میں اور کسی بھی مقام پر جانے سے اور کوئی چیز کھانے سے منع نہیں کیا۔ شیطان مسلسل حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بار کرتا رہا اور پھر آخرکار شیطان مردود کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ شیطان مردود نے حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھل کھانے پر راضی کر لیا۔ ایک دن حضرت اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ایک دن ہم شجرۂ ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں کہ اس میں کون سا راز چھپا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کے پھل کھانے سے منع کیوں فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام نے مکمل طور پر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس درخت کا پھل کھانے سے منع فرما دیا، لیکن پھر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلسل اصرار پر حضرت آدم علیہ السلام بھی اس پھل کو کھانے پر راضی ہو گئے۔ آخرکار حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس درخت کا پھل کھانے لگے۔ ان دونوں نے ابھی پوری طرح سے اس پھل کو چکھا بھی نہ تھا کہ ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ظاہر ہو گئیں۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے اور اپنی شرمگاہوں کو چھپانے کے لیے جنت کے پتوں کا استعمال کرنے لگے تاکہ جنت کے پتوں کے ذریعے وہ اپنی شرمگاہوں کو چھپا سکیں۔ جیسے ہی ان دونوں نے اس شجرے ممنوعہ کو چکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے برگلانے میں نہ آنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام سنا تو خوف الہی کی وجہ سے وہ دونوں کانپنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پر اتار دیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتا ہے، اب تم دونوں کو ایک خاص مدت تک زمین پر ہی رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور وہیں ہی مرنا ہے اور اس میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ دوستو، روایتوں میں آتا ہے کہ
کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا اور اماں حوا کو جدہ میں اتارا گیا۔ جیسے ہی یہ دونوں زمین پر تشریف لائے تو ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے، لیکن ایک دوسرے کو تلاش نہ کر پائے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو آپ کے پاس حجر اسود اور جنت کے پتے بھی تھے، جن کو انہوں نے زمین پر پھیلا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور گندم کے دانے اپنے ساتھ لے کر آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گندم کے دانے کو حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا تو حضرت آدم علیہ السلام پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ اس درخت کا پھل ہے جس سے آپ کو کھانے سے منع کیا گیا تھا، لیکن آپ نے تناول فرما لیا۔ تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب میں اس کا کیا کروں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، تو ان دانوں کو زمین میں بو دیجئے۔ حضرت علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام اس خطا کی معافی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک لمبے وقت تک روتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کی گریہ جاری پر رحم آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی طرف بھیجا کہ جاؤ اور حضرت آدم علیہ السلام کو معافی کی خوشخبری دے دو۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خطا کو معاف کر دیا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام مکہ مکرم میں آئے، جہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ کی دیوار میں نصب کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کے ارد گرد طواف فرمایا۔ جب آپ طواف سے فارغ ہو گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو جبل عرفات کی طرف لے گئے۔ وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، لیکن لمبے وقت کی جدائی کی وجہ سے اور جسمانی بناوٹ کی تبدیلی کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان دونوں کا تعارف کروایا۔ اس وقت آپ دونوں بہت خوش ہوئے۔ دوستو، یہی وہ وقت تھا جب دنیا کی سب سے پہلی عورت کو حیض آیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت حوا کی کثیر اولادیں ہوئیں۔ دوستو، اس طرح شیطان مردود نے جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے بدلہ لینے کے لیے عورت کو برگلایا، اور شیطان مردود ہمیشہ سے انسان کو بہکانے کے لیے عورت کا استعمال کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان مردود کے سر سے ہمیں بچائے اور ہمیشہ نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو، ہم امید کرتے ہیں اور یہ یقین کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بیحد پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو آپ ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل MR Ani 6 کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک
اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔